کے گھر کے بعد سیدھا جس کی گود میں آئے تھے اسے گود مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علی فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، ابھی میں چھوٹا بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ وَيَقْذُفُنِي عَلَى فِرَاشِهِ، رات کو مجھے اپنے بستر پہ ساتھ سلایا کرتے تھے۔ وَيَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، ہمیشہ مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا کرتے تھے۔ وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ، اپنے جسم سے چمٹا کے رکھتے تھے۔ وَيَشُمُّنِي عَرْفَهُ، اپنی نبوت اور رسالت کی خوشبو مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَمْزَقُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِي فِيهِ، رسول پہلے ایک ٹکڑا توڑتے تھے، اسے منہ میں رکھ کے چباتے تھے، پھر چبایا ہوا لقمہ مجھے کھلاتے تھے۔ اس انداز میں تربیت کی، اور کہتے ہیں لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں نے ساری زندگی رسول کی ایسے پیروی کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے۔ وَقَانَ يَرْفَعُ الْعَلَمَ مِنْ أَخْلَاقِهِ، اور روزانہ ہر روز رسول اخلاق کا ایک علم بلند کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُنِي بِاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے اس کی اقتداء کا حکم دیتے تھے، اور کہتے ساری زندگی میں نے رسول کی اقتداء میں گزاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیز محترم، علی کے دروازے پہ آ جاؤ، اس لیے کہ علی کا دروازہ واحد وہ دروازہ ہے جو نجات کا دروازہ ہے، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ بتا کے گئے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا آؤ علی کے دروازے پہ جھک جاؤ، اس لیے کہ علی کا وہ دروازہ ہے جو اس دروازے پہ جھک جاتا ہے وہ صاحب در ہو جاتا ہے، اور جو اس در کو چھوڑ دیتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ وہ در ہے جو اس در پہ آتا ہے وہ صاحب در ہو جاتا ہے، جو اس در کو چھوڑ دیتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور ہم جو آج یہ جو سنت ادا کر رہے ہیں، پیغام ولایت علی پہنچا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ غدیر خم کے میدان میں رسول نے اسی طرح مجمع اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدًا غَائِبَكُمْ، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ میری گفتگو کو سنو، اور جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اسی رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، اور یقین مانو کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی کے دروازے پہ آ جاؤ، اس سے علی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو تمہارے ووٹوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہے۔ علی بے نیاز خالی کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ جی علی کسی کے ماننے سے علی بڑھ نہیں جاتا، کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹ نہیں جاتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ علی کو چھوڑو گے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آ جاؤ علی کے دروازے پہ آ جاؤ، راہ نجات علی ہے، اور فقط دنیا میں نہیں قبر میں علی سے واسطہ پڑے گا، مرتے وقت علی سے واسطہ پڑے گا، حشر میں علی سے واسطہ پڑے گا، میزان پہ علی سے واسطہ پڑے گا، پورے صراط پہ علی سے واسطہ پڑے گا۔ اور یہ میں بات ہوا میں نہیں کہہ رہا، اس لیے قرآن کہتا ہے اذ جاءت سکر الموت بالحق، کہ بے شک موت حق کے ساتھ آتی ہی آتی ہے۔ اور یاد رکھو حق کبھی اکیلا نہیں آتا۔ رسول نے کہا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی نے اپنے صحابی حارث ہمدانی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا حارو ہمدان من یموت یارنی، اے حارث ہمدانی جو مرتا ہے جب مرتا ہے جہاں مرتا ہے مجھ علی کی زیارت کرتا ہے۔ اور پھر نارو والو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے۔ سلامت رہے آپ جی، سلامت رہے آپ، آباد رہے جو مرتا ہے۔ آپ جی سلامت رہے۔
کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے۔ جو مرتا ہے، جب مرتا ہے، جہاں مرتا ہے، کچھ علی کی زیارت کرتا ہے۔ اور فقط موت حق نہیں ہے، جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے قبر میں لٹاتے ہیں اور ایک تلقین پڑھتے ہیں مولانا۔ وہ تلقین کیا ہوتی ہے کہ اذا اتاکان الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما کہ اللہ ربی و محمد مصطفیٰ نبی جی والقرآن کتابی والاسلام دینی والکعبۃ قبلتی وان علی بن ابی طالب امامی والحسن امامی والحسین امامی وزین العابدین امامی الی آخری پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان الموت حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق والجنت حق والنار حق۔ یہ سب چیزیں حق ہے۔ ہم اپنے مردے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، مرنا حق ہے، قبر سے اٹھنا حق ہے، پورے سے رات حق ہے، میزان حق ہے، جنت و جہنم حق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت حق ہے تو موت وقت بھی علی آتا ہے، اگر پورے سے رات حق ہے تو پورے سے رات پہ علی آتا ہے، میزان حق ہے تو میزان پہ علی آتا ہے، جنت و جہنم تقسیم اگر حق ہے تو جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت علی آتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ محراب پہ علی ہے تو منبر پہ بھی علی، محراب پہ علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جاؤ۔ آپ جیئے، لہذا علی کا دھر وہ در ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، جو آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ لہذا زمانے والوں آؤ علی کے در پہ آؤ، اس لیے کہ اس جیسا نہ امام تمہیں پہلے کبھی میسر تھا، نہ اس کے بعد کبھی میسر آئے گا، اس لیے کہ علی وہ ہے جس کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی ہے۔ لہذا ایسی تربیت کی، یقین مانے کہ ایک دن رسول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہ فقط اپنا خیال رکھتے تھے، رسول کی تربیت دیکھی کہ ایک دن مولا علی کسی یہودی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو رستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر دونوں کو جدا ہو جانا تھا۔ مثلا ظفرمال بائی پاس پہ جا کے ایک کو ظفرمال جانا تھا اور ایک کو مسرور جانا تھا، تو جا کے رستہ جدا ہونا تھا، تو مولا کائنات اس یہودی کے ساتھ ساتھ اس کے رستے پہ چلنے لگے۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ نے دوسرے رستے پہ جانا ہے، تو میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کرتے ہوئے یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ سفر کرو، جب بھی سفر کرو تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تھوڑی دور تک اسے چھوڑ کے آیا جائے، اسے تھوڑی دور چھوڑ کے آیا جائے۔ اس نے کہا واقعاً آپ کے نبی کا یہ تربیت ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے نبی کی تربیت ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارے نبی کی یہ تربیت ہے تو مجھے ابھی کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا حضرت محترم علی علیہ السلام وہ امام ہے، اس جیسا کوئی امام نہیں ملے گا۔ آپ دنیا میں جتنے امام تلاش کرو، یاد رکھو قرآن نے کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ میں اعلان کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے امام ہیں وہ عمل کرنے کے لیے قرآن دیکھتے ہیں، اور علی واحد وہ امام ہے کہ قرآن نازل ہونے کے لیے اس کے عمل کا انتظار کرتا ہے۔ علی وال کتاب قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم آپ، میں بلکہ یوں جملہ کہتا ہوں کہ جب علم الہی لفظوں میں ڈھلے تو اسے قرآن کہتے ہیں، جب کسی پیکرے وجود میں ڈل جائے تو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ لہذا باقی وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے علاوہ سب وہ لوگ ہیں جو عمل کے لیے قرآن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن قرآن وہ ہے جو اترنے کے لیے علی کے عمل کا انتظار کرتا ہے۔
نحن ابناء دلیل چوک ہے، میں منہ مٹکے میں ڈال کے نہیں سپیکر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دلیل دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کسی کو دلیل چاہیے تو آؤ میں دلیل دیتا ہوں۔ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ میرا علی بستر رسول پہ پہلے سویا تھا۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرے علی نے یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا پہلے کھلایا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرا علی ہادی برحق بن کے پہلے آیا تھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرا علی امام مبین بن کے پہلے آیا تھا۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرا علی صراط مستقیم بن کے پہلے آیا تھا۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت بعد میں آئی تھی۔ جو بندے ابھی تک خاموش ہو، میرا علی چادر تطہیر میں پہلے آیا تھا۔ میرا علی جی سلامت ہے، میرا علی چادر تطہیر میں پہلے آیا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرا علی خانہ کعبہ میں گواہ مصطفیٰ بن کے پہلے آیا تھا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب کی آیت بعد میں آئی تھی۔ میرے علی کے لیے تلوار ذوالفقار پہلے نازل ہوئی تھی۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید کی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ اتنی ساری آیتیں پڑھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ تمام افراد جس اپنے عمل کے لیے جس کا انتظار کریں اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن اترنے کے لیے جس کے عمل کا انتظار کریں اسے حیدر کرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی یاد آیا جب موت سامنے آئے تو علی یاد آیا۔ واہ 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 واہ۔ سلامت رہے۔ ہمارا ایک وہ مشہور شعر ہے نا کہ لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو کہ شیعوں کا گھر ہے۔ لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ یہی نام اگر تم کو جنت کے در پہ لکھا نظر آئے تو پھر کیا کرو گے؟ سلامت رہے آپ آباد رہے۔ یہی نام تم کو جو جنت کے در پہ لکھا نظر آئے تو پھر کیا کرو گے؟ بچپن سے لے کے آخر تک مولا کائنات نے ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارا ہے۔ قرآن نے کہا من یطع اللہ ویطع الرسول قد فاز فوزا عظیما، جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، بے شک اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اور یقین مانے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی کے پیر نے جاتے ہوئے یہ اعلان نہیں کیا جو ہمارے پیر نے کیا، کہا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ کہ علی نے ساری زندگی یا اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے یا اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے۔ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی، ایک لمحہ بھی علی نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ آج بھی امام باقر میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ جب عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے اور اس نے گستاخی کرتے ہوئے لعاب میرے مولا کے چہرہ اقدس پہ پھینکا تو علی اس کے سینے سے اتر گئے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا یا علی بڑی عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے گرایا ہے، اتر کیوں گئے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں پہلے تلوار چلا رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا تھا، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چلا رہا تھا۔ جب تو نے لعاب پھینکا تو مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا تھا۔ اور یاد رکھو شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ، میں حق کا شیر ہوں، خواہشات نفسانی کا شیر نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں جذبات کی توجانی آ جائے۔ جب بھی تلوار چلاتا ہوں حق کے لیے تلوار چلاتا ہوں، اپنی رضا کے لیے تلوار نہیں چلاتا۔
اور پتہ نہیں کتنا خلوص تھا علی کی اس ضرب میں کہ رسول نے ارشاد فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ آدم سے لے کے قیامت تک ساری کائنات کی عبادتیں اکٹھی ہو جائیں، علی کی اس ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لہذا علی نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزاری، اللہ کے رسول کی خاطر گزاری۔ اور فقط علی نے نہیں، علی کے گھر والوں، علی نے خود اپنے سر پہ ضرب نہیں کھائی ہے اس دین کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی خاطر اپنے سر پہ ضرب نہیں کھائی، بلکہ اس راہ میں علی کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جی، در و دیوار کے درمیان پس گئی تھی جو وہ علی کی زوجہ تھی۔ اور اگر علی کی اولاد کی بات کی جائے تو کسی کو زہر دے کے شہید کیا گیا، کسی کو تلواروں اور تیروں سے شہید کیا گیا، اور اگر علی کی بیٹیوں کی بات کرو تو عزاداروں میں کہا کرتا ہوں اتنا کسی نے نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں یہ کوئی عام بیٹیاں نہیں تھی۔ جب میرے مولا کو ضرب لگی نا اور بیٹے اٹھا کے آ رہے تھے، پیچھے پیچھے باوفا صحابہ روتے ہوئے آ رہے تھے، تو جب دروازے کے قریب پہنچے کہا بیٹا حسن، جی بابا میرے صحابہ سے کہو ادھر سے پیچھے چلے جائیں۔ عزاداروں میں پوچھتا مولا آپ کے باوفا صحابہ ہیں، آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ عزاداروں ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، علی جانتے تھے کہ میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور جیسی میرا زخمی سر دیکھیں گی زینب و کلثوم برداشت نہ کر سکیں گی، بلند آواز سے گریا کریں گی۔ میں نہیں چاہتا ان کی آواز ان کے میرے باوفا صحابہ کے کانوں میں پڑ جائے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں یا علی آج یہ برداشت نہ ہو سکا، یا علی اس وقت سیدنا سجاد میں کیا گزری ہوگی جب شام کا بازار تھا۔ عزاداروں میں نام لیتا ہوں، قبلہ صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ جب علی کی بیٹی شام میں داخل ہوئی تو اتنا رش تھا کہ علی کی بیٹی کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، کبھی اس دیوار سے لگتی تھی، کبھی اس